اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ بچوں، آج کی آن لائن کلاس کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج کی ہماری چست گلہری سے متعلق تیسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سبق کی بلند خوانی کی تھی۔ آئیے آج ہم وضاحت کرتے ہیں کہ چست گلہری میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ چست گلہری، سب سے پہلے آپ گلہری کے بارے میں جانتے ہیں کہ گلہری کیا ہوتی ہے، اور چست کا مطلب کیا ہے؟ تیز۔ چست گلہری یعنی تیز گلہری، ہوشیار گلہری۔ بچوں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ گلہری اللہ کی ایک بہت ہی پیاری سی مخلوق ہے۔ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو بالکل اندھی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کی بینائی بہت تیز ہوتی جاتی ہے۔ اور بچوں، یہ گلہری رہتی کہاں ہے؟ گلہری اکثر درختوں کی کھو میں رہتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کووں کے خالی گھونسلے پر بھی قبضہ کر لیتی ہے۔ گلہری بہت زیادہ تگ و دو کرتی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ تگ و دو کا مطلب ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی تگ و دو کیوں کرتی ہے؟ یہ اتنی تگ و دو اس لیے کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اس کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ گلہری خزاں کے موسم میں یہ دوڑ دھوپ کرتی ہے۔ سردی کے موسم میں اس کے لیے کھانا اتنا ہو جائے کہ یہ اپنے لیے کھانا اتنا جمع کر لے کہ سردی کے موسم میں اس کو اتنی تگ و دو نہ کرنی پڑے۔ بچوں، ایک اور اہم بات، گلہری جب اپنے لیے کھانا جمع کرتی ہے تو وہ کھانا جمع جب کرتی ہے اور جس جگہ وہ کھانا جمع کرتی ہے تو بیٹا وہ اس کھانے کو چھپا کر بھول جاتی ہے۔ وہ کھانا کبھی کسی درخت کی کھو میں چھپا دیتی ہے، کبھی کہیں زمین میں چھپا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس حکمت میں یہ ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہے کہ جب وہ بھول جاتی ہے کھانا چھپا کر تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرے جانور سردی میں اس کے چھپائے ہوئے کھانے سے مستفید یعنی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے درخت جب موسم آنے پر اگتے ہیں تو یہ جو بیج کسی بھی پھل کے یا بیج یا پھل چھپاتی ہے تو اس کی وجہ سے کئی درخت بھی اگ جاتے ہیں۔ تو بیٹا گلہری کے اس بھول جانے پر اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے گلہری کتنی بے وقوف ہے کہ وہ انتھک محنت کرتی ہے اور فائدے دوسرے جانور اٹھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، گلہری دراصل اللہ کی کائنات میں اللہ کی منشا سے ایک اہم کام سر انجام دیتی ہے اور اپنے اس کارنامے پر دوسروں سے خفا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے یہ خدمت سونپی ہے۔ تو بیٹا اس میں ہمارے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ ہم صرف وہی کام نہ کریں کہ جو ہمیں فائدہ دیں، بلکہ ہم ایسے کام کریں جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے یقیناً جان لیا ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ ایک گلہری جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیاری سی مخلوق ہے اللہ کی، اور وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو بیٹا ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں ہر انسان کے لیے یہاں تک کہ حیوان کے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا بلکہ بے ضرر بن جانا ہے انشاءاللہ۔ گھر کا کام آپ کو دے رہی ہوں، ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو؟ جال بنائیے۔ آپ نے ایسے کاموں کی تفصیل لکھنی ہے کہ جس میں دوسروں کو فائدہ ہم دے سکیں۔ ایک اور آپ کے لیے کام میں نے منتخب کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے
اس جدول کی مدد سے جدول مکمل کرنا ہے، اور یہ جو مندرجہ ذیل آپ کو جانوروں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے اس جانور کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور اسی کے آگے آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کو جانوروں کی تصویر دی گئی ہے تو آپ نے ان کے بارے میں معلومات کر کے کسی بھی ایک جانور پر جدول کی مدد سے مضمون تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام، دوسروں کے کام آنا انسانیت کا کام ہے، انسانیت کا نام ہے، اور ایک اچھا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی وضاحت بہت ہی ایک پیاری سی مخلوق کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں آج آپ نے جانا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔